نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کے درمیان انصار اور مہاجرین کے مابین بھائی چارے اور اخوت کی فضا کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ اور اس کے آس پاس آباد شدہ جو قبائل تھے اور بشمول یہودی قبیلوں کے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا معاہدہ تشکیل فرمایا کہ جس کے تحت مدینۃ المنورہ کی فضا اور جو وہاں کے معاملات تھے مسلمانوں کے درمیان اور دیگر قبائل کے درمیان جو ان کے لین دین تھے، ان میں امن اور سکون کی فضا وہ قائم ہو گئی، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل پائی کہ جس کی نظیر نہ پہلے کبھی ملتی تھی نہ بعد میں، اور مسلمان آزادانہ طور پر اپنی دینی معاملات پر، اپنی عبادات پر وہ آزادانہ عمل پیرا ہو سکتے تھے، شریعت کے مطابق وہ اپنی زندگی کھلے عام بسر کر سکتے تھے۔ اب وہاں پر انہیں ایک ایسی ریاست مل گئی تھی کہ جس کے انڈر رہتے ہوئے وہ اپنے صرف اور صرف دینی معاملات کی طرف بنا کسی ڈر اور خوف کے وہ عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امن اور سکون والی اور بھائی چارے والی ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو دوسری طرف جو مکہ کے مشرکین تھے انہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہیں ایک تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ایک ایسی ریاست میں، یہ مدینۃ المنورہ میں جا کر یہ بس گئے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، یہ تو آزادانہ طور پر وہاں کے لوگوں، اوس، خزرج اور یہود کے جو دیگر قبائل ہیں ان کے ساتھ ان کے امن کے اور شانتی کے معاہدے ہو چکے ہیں، تو اب تو یہ کھلے عام اپنی عبادات کریں گے اور عملی طور پر یہ اپنی ریاست کو مزید مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا جو تجارتی راستہ جو مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، کہیں یہ اسے بند نہ کر دیں، کہیں یہ ہمارا تجارتی راستہ جو ہے اس پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اور دوسرا، ان کو اسلام کے خلاف ازلی دشمنی تو ان کے سینوں میں وہ پنپتی ہی آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی چالوں سے خود کو باز نہ رکھتے ہوئے مسلسل مسلمانوں کا پیچھا کیا اور مسلسل مختلف ہتھ کنڈے یہ استعمال کرتے رہے۔ مدینہ کا جو منافق تھا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس کے ساتھ یہ خط و خطابت کرتے رہے اور اسے ورگلاتے رہے کہ بھائی مدینہ کی سرداری تو تمہیں ملی تھی، یہ تو باہر سے آ کر مکہ المکرمہ سے یہ تشریف لائے ہیں، اور یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور انہیں مدینہ المنورہ کی سرداری مل گئی ہے، اور سارے معاملات جو ہیں ان کے سپرد آ چکے ہیں مہاجرین کے ہاتھ میں، کہ جن کے سردار اور حاکم جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھی منافقین، ان کے دلوں میں بھی غم و غصہ موجود تھا، تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ انہیں بھی گاہے بگاہے برگلاتے رہتے، اور پھر دوسرا مشرکین نے قدم یہ اٹھایا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے انہوں نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے، بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے۔ اگر کوئی چوری چھپے عمرے کی نیت سے آتا تو وہ کوئی بہت ہی اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کرتے ہوئے وہ چوری چھپے وہ عمرہ کر پاتا، وگرنہ عام مسلمانوں کے لیے تو بیت اللہ کا انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اور پھر یہ گاہے بگاہے مدینہ المنورہ کے آس پاس جو چھوٹی موٹی آبادیاں تھیں، گھاٹیاں تھیں، جو ڈیرے تھے، جو چراگاہیں تھیں، وہاں پر بھی یہ حملہ آور ہوتے رہتے اپنے لشکر کو لے کر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی ان حرکتوں کو لے کر وہ رات کے وقت بھی چکنا رہتے اور راتوں کے وقت بھی پہرا دیا جاتا۔ پھر گاہے بگاہے سال 1.5 سال کے عرصے کے دوران چھوٹی موٹی جھڑپیں آپس میں ہوتی رہیں، کہ جنہیں سرایا یا سریہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی جھڑپ، کہ جس میں کوئی بہت بڑی قتل و غارت نہ شامل ہو، خون ریزی نہ شامل ہو۔ تو ایک سریہ رمضان المبارک 1 ہجری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی ماتحتی میں 30 صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائیں
और वो आस पास जो पहरा दें और नज़र रखें, चौकन्ने रहें कि कहीं कोई मुशरिकीन के साजिशी अनासर वो तो नहीं मिल रहे, वो तो कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से रात के अंधेरे में छुप छुपा कर कहीं आस पास किसी मुसलमान की चरागाह पर, उसके घर बार पर वो हमला आवर तो नहीं हो रहे। तो इसी दौरान हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी मातहती में 30 सहाबा को लेकर निकलते हैं और इनके मुखालिफ जो हैं वो 300 मुशरिकीन होते हैं और इनकी आपस में झड़प होती है। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी खून रेज़ी नहीं होती। अलगर्ज़ ये 30 सहाबा जो हैं ये तनदही से, ये ईमान और तवक्कुल की क़ुव्वत अपने दिलों में समाए हुए ये बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। फिर एक और हल्की-फुल्की झड़प होती है शव्वाल 1 हिजरी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मातहती में चंद सहाबा को भेजते हैं कि जिनका मुकाबला मुशरिकीन की जमात से होता है और ये भी उन्हें शिकस्त देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर एक और सरिया होता है कि जिसे सरिया खर्रार कहा जाता है। ये ज़िक़ादा 1 हिजरी में ये रूनुमा होता है। गाहे बगाहे वो मुसलमानों को तंग करते चले जा रहे थे। वो छोटे-छोटे लश्कर लेकर आते और वो गाहे बगाहे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की हल्की-फुल्की वो कोशिश करते रहते, हल्की-फुल्की झड़पें वो मुसलमानों के साथ करते रहते। फिर उसके अलावा सफ़र 2 हिजरी में वो अबवा के मुकाम पर एक और झड़प होती है कि जिसमें 70 मुहाजिरीन होते हैं और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस खुद भी तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा का पहरा देते रहते हैं। रात दिन ये मुसलमानों की मुख्तलिफ़ जमातें कुफ़ार की साज़िशों का करा कमा करने के लिए ये दिन रात 24 घंटे ये मुख्तलिफ़ जमातों की सूरत में, टोलियों की सूरत में ये वो देखभाल करते रहते, निगाह रखते और अगर कहीं पे वो नज़र आते मुशरिकीन की जमात और उनको वहाँ से भगाते। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी ये मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन में से ये एक किरदार आता है अपने चंद साथियों को लेकर और ये मदीना के आस-पास एक घाटी में एक चरागाह पर हमला कर देता है और ये वहाँ से चंद जानवर भी चुरा कर ये भाग खड़ा होता है। मुसलमानों को पता लगता है, इसका पीछा किया जाता है मगर तब तक ये भाग चुका होता है। फिर उसके बाद गाहे-बगाहे ये झड़पें छोटी-मोटी चलती रहती हैं और उन्होंने मुशरिकीन ने मुसलमानों का आस-पास जीना इतना तंग कर दिया था कि वो आए दिन वो कोई ना कोई छोटे-मोटे लश्कर लेकर वो मुसलमानों को तंग करते रहते, उनको सताते रहते। तो फिर मजबूरन मुसलमानों को ये इल्म हुआ कि अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला लेकर शाम से वो वापस मक्का की तरफ पलट रहा है और उसने मदीना के पास से होकर गुज़रना है और उसके पास साज़ो-सामान भी है। तो मुसलमानों ने मजबूरन चाहते न चाहते हुए ये फैसला किया कि इन्हें अब अमली तौर पर रोका जाए। तो उनके हाथ बांधने के लिए, उनको बैक फुट पर धकेलने के लिए मुसलमानों ने ये फैसला किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू सुफियान के काफिले को रोका जाएगा। इनको वहां पर रोका जाएगा मदीना तुल मुनव्वरा के रास्ते में। इन्हें हम जाने नहीं देंगे। ये आए रोज हमें तंग करते हैं, हम भी इनकी जो है इनकी साजिशों को रोकने पर अब हम आबादा हैं, अब हम इन्हें भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर वापस आ रहा होता है कि मुखबरी हो जाती है मक्कातुल मुकर्रमा में इस बात की कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो हैं वो अबू सुफियान का लश्कर वो रोकना चाहते हैं। अबू जहल और पार्टी उसकी ये फैसला करते हैं और ये कमोबेश 1000 का लश्कर लेकर ये निकल खड़े होते हैं और एक मुकाम पर ये पहुंचते हैं और इन्हें पता चलता है कि अबू सुफियान का लश्कर जो है वो बच बचा कर निकल आया है। तो लोग अक्लो फहम रखने वाले लोग अबू जहल को ये मशवरा देते हैं कि हमारा लश्कर तो वापस आ गया, तो हम तो अबू सुफियान के लश्कर को मुसलमानों के हाथों बचाने के लिए निकले थे, अब वो तो बच गया, तो अब हमें वापस पलटना चाहिए। तो अबू जहल ये ढटाई में और गुस्से के आलम में ये चीखता चिल्लाता है और ये अहद करता है कि हमने किसी भी सूरत अब वापस नहीं पलटना, हमने मुसलमानों का जाकर मुकाबला करना है। अलगर्ज फिर ऐसा होता है कि मुसलमानों को भी ये इल्म हो जाता है कि मक्का के मुशरिकीन कमोबेश 1000 का लश्कर लेकर वो मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں، اور پھر یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر نکلیں گے اور مشرکین کا مقابلہ کیا جائے گا، اور مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر بدر کے میدان میں مسلمانوں کی جماعت 313 کی جماعت وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور مخالف سمت سے 1000 کا لشکر جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان 313 ہیں اور ان کے پاس پراپر ہتھیار بھی نہیں ہیں اور پراپر سواریاں بھی نہیں ہیں، اور کھانے پینے کی بھی قلت ہے، پہننے اوڑھنے کی بھی قلت ہے۔ ابھی ایک ایسی ریاست کے جسے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ مسلمان اس عالم میں ہیں اور ہیں بھی 313، اور ان کے مقابلے میں کم و بیش 1000 ہیں جو اسلحے سے لدے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے وہ لدے ہوئے ہیں، اور اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور وہ ناچتے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، فخر و تکبر کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ جب دونوں جماعتیں مشرکین اور مسلمانوں کی آمنے سامنے یہ ڈیرا ڈال لیتی ہیں، تو مشرکین ایک کردار عمر بن وہب کو بھیجتے ہیں کہ ذرا تم جاؤ مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ، اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے ہیں۔ تو عمر بن وہب جب مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ لگا کر واپس پلٹتا ہے، تو وہ منظر کشی یوں بیان کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو بلائیں دیکھی ہیں، میں نے تو وہ مہاجرین اور انصار نہیں دیکھے، وہ تو مسلمانوں کی جماعت نہیں، وہ تو بلائیں ہیں، اور انہیں دیکھ کر تو دہشت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ در حقیقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی مدد تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر یہ اللہ کا تیرا نام لینے والے اگر یہ آج زندہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا پھر کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں جا کر وہاں تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا منظور فرمائی۔ فرشتے ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آن پہنچے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکروں سے بھری ہوئی مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک مٹھی میں مٹی بھری اور مشرکین مکہ کی طرف پھینک دی، اور وہ ذرہ بھر مٹی ایک ایک مشرک کی آنکھ میں جا دھسی، اور ایک ایک مشرک کو اس سے تکلیف ہوئی۔ وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کی طرف پھینکی، اور پھر وہاں پر مشرکین کا جو ہے وہ ولولہ بڑھانے کے لیے شیطان پھر سے وہاں پر رونما ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی ڈھانس بندھانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، غالباً سراقہ بن جوشم کی شکل اختیار کر کے وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو پہلے جب آغاز ہوتا ہے غزوہ بدر کا، 17 رمضان المبارک کو، یہ جب غزوہ بدر کا یہ لشکر مسلمانوں کا اور مشرکین کا آپس میں جب ان کی منہ بھیڑ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ 3 کردار آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں چند انصار 3 انصار آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑے تکبر میں کہتے ہیں کہ تم تو ہماری جوڑ کے نہیں ہو، تم تو ہماری ٹکر کے ہی نہیں ہو، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری ٹکر کے بھیجو، ہمارے لوگ بھیجو کہ جو ہم سے بھاگ کر تمہارے پاس آ ملے ہیں۔ تو پھر عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ عتبہ کا مقابلہ حضرت عبیدہ سے ہوتا ہے، ان دونوں کو گھاؤ لگتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ اور عتبہ دونوں ایک دوسرے کو زخم پہنچانے کے بعد یہ دونوں گر جاتے ہیں، جبکہ شیبہ کا مکمل طور پر خاتمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولید کو جہنم واصل کرتے ہیں ایک ہی وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو چوٹ زخم
پہنچا چکا تھا حضرت عبیدہ کو، اور یہ پھر اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپس میں روبرو ہو کر دونوں قافلے میں شمار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے قتل و قتال کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر بعض تاریخ میں یہ درج ہے کہ مشرکین نے دیکھا کہ جب ان کے سروں پر تلواریں پڑ رہی تھیں، درے پڑ رہے تھے، تو انہیں یہ یقین ہو رہا تھا کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں مارے، یہ تو کوئی خدائی مخلوق ہے کہ جس کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، کہ جس کے ہاتھوں ہم پسپا ہو رہے ہیں، کہ جس کے ہاتھوں ہم شکست خوردہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی دوران دو نوجوان لڑکے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کسی صحابی سے ابو جہل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو وہ صحابی ان کے رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پر جو ہے چکر لگا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں نوجوان یہ اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو یہ جہنم حاصل کرتے ہیں۔ تو مسلمان جذبہ ایمانی کے تحت ایمانی قوت لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین لیے ہوئے، توکل لیے ہوئے، صرف یہی ان کا ایک ہتھیار تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تھا، صرف یہی ان کا دفاعی نظام کی ریڑھ کی جو ہڈی تھی وہ یہی تھی کہ ان کا ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم تھا۔ باقی پھر جو کیا وہ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص مدد فرمائی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاہے بگاہے فرشتے بھیجے، اور یہ مشرکین یہ جہنم واصل ہوئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار سارے کے سارے یہ غزوہ بدر میں، بدر کے ایک کنویں میں یہ ان کو گرا دیا گیا، یہ وہاں پر مارے گئے، مردار پائے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر ایک ایسا کردار حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کا پھٹا عطا کرتے ہیں، اور وہ اس پھٹے کو جب گھماتے ہیں، جب لہراتے ہیں تو وہ پھٹا تلوار بن جاتا ہے، اور وہ اس تلوار کو لیے وہ دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے وہ دشمنوں کا، مشرکین کا قلع کما کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیدی ہاتھ لگتے ہیں، اور وہ بھی معاملہ ایسا، اور پھر جنگ کا معاملہ، غزوہ بدر کا معاملہ ایسا کہ آس پاس جو مخالف مڑ بھیڑ ہو رہی تھی وہ کوئی پرائے لوگ نہیں تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کا والد تھا، کسی کا بھائی تھا، لیکن جو لکیر کھنچ گئی تھی وہ تھی دین کی، وہ تھی ایمان کی، کہ ایمان سب سے بڑھ کر ہے اور رشتے باقی پیچھے ہیں۔ اور پھر رشتے چاہے خونی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ اسلام کے مخالف اٹھ کھڑے ہوں گے، جب وہ ایمان کے مخالف اٹھ کھڑے ہوں گے، توحید کے مخالف اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ان کا قلع کما کیا جانا ضروری ہے، پھر ان کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ پھر غیرت اور حمیت صرف اور صرف اسلام کے لیے ہی جاگے گی، اور پھر دل میں جو محبت ہوگی وہ والدین سے بڑھ کے، رشتہ داروں سے بڑھ کے، تمام دنیا سے بڑھ کر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دل میں سمائے گی، تبھی بندہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا سکے۔ اور وہ جو 313 صحابہ تھے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا سے بھی بڑھ کے تھی، دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کے تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے خونی رشتوں کے خلاف ایمان کی بنیاد پر انہوں نے تلوار اٹھائی، اور نہ صرف یہ کہ تلوار اٹھائی بلکہ ان مشرکین کا، اپنے ان رشتہ دار مشرکین کا قلع کبا بھی کیا جو معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم بقدم تکالیف پہنچاتے تھے اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے دین کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، غزوہ بدر میں 14 مسلمان یہ شہید ہوئے، کہ جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار، اور مشرکین کے 70 جو ہیں وہ مشرکین کی جماعت کے 70 لوگ وہ مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، اور 70 ہی وہ قیدی بنائے گئے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا فرمانے کے بعد اس کو تقسیم فرمایا، اور قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری دے کر روانہ کرتے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف کہ جاؤ خوشخبری دو
اور وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو منافقین کی جماعت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ معاذ اللہ، مسلمانوں کو تو شکست ہو چکی ہے، اسی لیے زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آ رہا ہے، وہ تو نہیں آ رہے. مگر ان کی سازشیں بھی وقتاً فوقتاً دم توڑ جاتی ہیں اور فتح کی خوشخبری وہ مدینہ کی فضاؤں میں پھیل جاتی ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ جب واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کا جو ایک ازلی دشمن کے جو قیدی بن چکا ہوتا ہے نضر بن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک وادی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ بن ابی معیط کہ جو قیدی بن گیا تھا، جس کو پکڑ لیا تھا مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ وہی شخص تھا کہ جس نے ابو جہل کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹھ پہ بیت اللہ کے ہاتھے میں اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی. پھر یہ وہی بدبخت شخص تھا کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا تھا. اور پھر مدینہ المنورہ میں قیدی لائے گئے اور فدیہ طے ہوا 1000 سے لے کر 4000 درہم تک. جو نہیں دے سکتے تھے انہیں پھر کچھ کو چھوڑ بھی دیا. پھر کچھ ایسے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا کہ جو تم میں سے پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور ہم اس کو آزاد کر دیں گے. تو دوسری طرف جب شکست کی خبر مکہ المکرمہ میں پہنچتی ہے تو اب ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کے عالم میں نہ وہ رونے کے قابل ہوتے ہیں، نہ وہ تو سکتے میں آ جاتے ہیں، ایسے سکتے کے عالم میں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ روئیں مگر وہ رو نہیں پاتے. ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ماتم کریں مگر انہیں یہ تصور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ہار کیسے گئے. اور پھر جب ابو لہب کو خبر ملتی ہے، اور ابو لہب کا تو پھر انجام ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایک طاعون کی بیماری گھیر لیتی ہے کہ جس میں اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی لاش سے بدبو اٹھتی ہے اور اسے کوئی دفنانے بھی نہیں جاتا، اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہتی ہے. پھر اس کے بچوں میں سے کسی کو شرم و حیا آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ ہاتھ سے بھی نہیں، دور سے ہی لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکیلتے ہوئے ایک گھڑا کھودتے ہیں، اس گھڑے میں پھینک دیتے ہیں اور جلدی جلدی سے مٹی اس کے اوپر پھینک کر وہاں سے چلتے بنتے ہیں کہ بدبو اتنی آتی ہے. تو یہ ہے پہلی کامیابی مسلمانوں کو جو ملتی ہے، پہلا انعام جو مسلمانوں کو ملتا ہے، معجزاتی انعام اور معجزاتی فتح ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا، صبر کا پھل ملتا ہے. اور اس کے بعد آس پاس مدینہ کی ریاست کی دھاگ بیٹھ جاتی ہے. آس پاس کے لوگ، انہیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست ابھر رہی ہے جو آگے چل کے پوری دنیا پر چھا جائے گی.